باب السلق والشعیر، اس باب میں ذکر کر رہے چقندر اور جو کے متعلق۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قولی فرما رہے ان کا لفظ جن مخففہ من المثقلہ ہے، ان کن لنفرح بیوم الجمعہ، کہ ہمیں جمعے کے دن خوشی ہوتی تھی۔ یہ خوشی کی ہوتی تھی؟ کانت لنا عجوز، ہماری ایک بوڑھی تھی یعنی دادی نانی ماں، تاخذ اصول السلق، یہ کچھ چقندر جو کیا ہے ٹرنپ شلجم کی قسم ہے، اسے لیتی تھی، فتجل فی قدر لہا، ہانڈی میں اسے اس کو پکاتی تھی، فتجل فی حبات من شعیر، اور اس میں جو کے دانے وغیرہ بھی ملاتی تھی۔ اذا صلینا، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے نا، جمعہ کی نماز کے بعد زرناہا، تو ہم اس کی زیارت کے لیے آتے تھے، فقربت ہو الینا، تو چقندر وغیرہ پکا کے یہ ہمارے لیے ڈالتی تھی۔ وکننا نفرح بیوم الجمعہ من اجل ذلک، اسی وجہ سے ہمیں جمعے کے دن ذرا خوشی ہوتی تھی کہ آج کچھ کھائیں گے۔ وما کننا نتغدى ولا نقیل الا بعد الجمعہ، اور ہم اگر کھانا کھاتے نا جمعے کے دن یا قیل اللہ کرتے تو نماز جمعہ کی بات کرتے تھے۔ اب اس سے کچھ حضرات استدلال کرتے نا کہ جمعے کا جو وقت ہے نا وہ قبل الزوال ہے، جیسے کہ امام احمد سے کبھی قول ہے، لیکن اس سے کوئی استدلال نہیں کر سکتے کہ جمعے کے بعد کھانا کھانا قیل اللہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے، بلکہ صحابہ حضرات یہ کرتے تھے نا کہ قیل اللہ اور کھانا یہ جمعے کی بات کرتے تھے تاکہ وقت وغیرہ ان سے فوت نہ ہو جائے، ذکر فکر کرنا، اور خصوص طور پر جمعے کے دن کو کیا کرنا، عبادات میں مشغول رکھنا، اس لیے کیا کرتے تھے، یہ کام بعد میں کرتے تھے۔ پھر آگے کہتے کہ واللہ ما فیہ شحم ولا ودکن، یہ جو چقندر ہمارے لیے بناتے تھے نا اس میں چربی اور کوئی چکنائی نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں اتنی چکنائی چربی کہاں ہوتی تھی۔ باب النحش وانتشال اللحم، اس باب میں امام بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے کہ نحش اور انتشال دونوں درست ہیں۔ نحش کا کیا معنی ہے؟ امام اسمعی رحمہ اللہ جو کیا ہے اور لغات کے امام وہ کہتے دونوں کا ایک معنی ہے۔ بعض حضرات کہتے کہ نحش کا معنی ہے منہ سے کیا کرنا، ہڈی سے گوشت کا علیحدہ کرنا، اتارنا اور کھانا، تو دونوں کا معنی بس ایک ہی بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ گوشت اگر کوئی ہڈی سے کھائے نا تو ہاتھ سے بھی کیا کر سکتے، اتار سکتے، اس سے چھری سے بھی اتار سکتے، کاٹ سکتے، اور اسی طرح سے دانتوں سے بھی کر سکتے۔ تو نحش کا کیا معنی ہے؟ دانتوں سے گوشت کا نوچ لینا۔ انتشال کا کیا معنی ہے؟ ہر چیز سے کیا کرنا، نوچ لینا۔ تو یہ تعمیم بعد التخصیص ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب سختیانی ہے عن محمد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تعرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی جو دستی ہوتی نا اس سے گوشت کھایا، کس سے؟ دانتوں سے۔ تعرق کا کیا معنی ہے؟ تعرق کا معنی ہے کہ کیا کرنا، اس سے گوشت کا نوچ لینا۔ ثم قام، پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فصلی، نماز پڑھ لی، ولم یتوضا، وضو نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آگ پر جو چیز پکائے گئی ہو نا اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ وان ایوب سختیانی اور عاصم احول سے ہے روایت کی عن اکرمۃ ابن عباس سے کہ مولا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول انتشل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اٹھایا لیا ہانڈی سے عرقاً، یہ جو ہڈی تھی نا جس پر ذرا گوشت ہوتا ہے، یہ کیا کر دیا، اٹھا لیا عرق، اور پھر کیا کر دیا، من قدر، ہانڈی سے پاکا، ثم صلی ولم یتوضا، وضو نہیں فرمایا۔ باب تعرق العضد، اس باب میں ذکر کر رہے کہ دستی کا اور جو کیا ہوتا ہے بازو ہوتا ہے بکری کا، اس سے گوشت وغیرہ کا نوچ لینا، کاٹ لینا، اتار لینا۔
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح بن سليمان مرادي قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة کہ میں ایک دن مکی کے راستے میں ایک منزل تھی گھر تھا، وہاں پر میں کچھ صحابہ حضرات کے ساتھ تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، آپ علیہ السلام ہم سے ذرا کچھ آگے گئے تھے، والقوم محرمون وانا غیر محرم۔ تو قتادہ سے کہتے ہیں نا کہ لوگ احرام باندھ چکے تھے اور میں نے اس وقت احرام نہیں باندھا تھا، فابصر حمارا وحشیا، انہوں نے زیبرہ دیکھا، جنگلی گدھا جو ہوتے ہیں نا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي یا نَعْلَيَّ، میں مشغول تھا، یعنی میری توجہ اس وقت نہیں تھی گدھے کی طرف، زیبری کی طرف، اور میں اپنی جوتیوں کو کیا کر رہا تھا، بنا رہا تھا۔ خصفہ یخصف کسے کہتے ہیں؟ بنانا یا تار وغیرہ تسمہ ٹوٹ جائے نا اسے بنانا۔ فلم یؤذنونی لہو، انہوں نے مجھے خبر نہیں دی، وحبو، انہوں نے یہ چاہا کہ لو انی ابصرت کہ مجھے بھی نظر آئے، فالتفت، جب میں نے اسی طرف رخ کیا دیکھا، فابصرت تو مجھے نظر آیا، فقمت الی الفرس، تو گھوڑی کی طرف اٹھا میں، فاسرجتہ، زین وغیرہ لگا دیا، ثم رکبت، سوار ہو گئے، ونسیت الصوت والرمح، تو نزا اور چابک جو ہے میں بھول گیا، فقلت لهم، انہوں نے کہا ناولونی الصوت والرمح، یہ نزا وغیرہ دونا، فقالوا، کہا لا لا واللہ لا نعینک علیہ بشیء، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ تو مسئلہ ہے نا کہ جب احرام کی حالت میں تو کوئی آدمی شکار خود بھی نہیں کرے گا اور کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا، نہ بتائے گا، نہ کچھ سامان دے گا۔ فغضبت، تو مجھے ذرا ناراضگی ہوئی، فنزلت، نیچے اترا، فاخذتہما، نزا وغیرہ میں نے لی اور گھوڑے کے لیے چابک لاٹھی بھی لی، ثم رکبت، سوار کے، فشددت علی الحمار، میں نے اس کی طرف دوڑ کے سواری کو تیز دوڑایا، فعقرتہ، تو اس زیبرے کو میں نے کیا کر دیا، پاؤں پہ مار کے اسے زخمی کر دیا۔ عقر کاٹنے کو کہتے نا، مراد ہے کہ بس میں نے گرا دی اسے مار کے، ثم جیت، بھی پھر میں نے لایا وہ، فقد ماتا، اور وہ کیا ہو گیا تھا، یعنی اس کی روح بس نکل گئی تھی۔ جب کلمہ بسم اللہ پڑھ لینا اور ذبح اختیاری کا اگر موقع نہ ملے تو پھر یہ جو ذبح ہے نا، یا ذبح نہ کر لے اور پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے نا تو یہ حلال ہوتا ہے۔ فوقعوا فیہ، تو کھانے کے بعد اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، یأکلونہ، کچھ کھا رہے تھے، ثم انہم شکوا فی اکلہم، پھر کچھ لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، کچھ کھا رہے تھے، کچھ لوگ نہیں کھا رہے تھے، ایاہ، اسے، وہم حرم، اور احرام میں تھے۔ فرحنا، پھر ہم وہاں سے چلے گئے، وخبأت العضد معی، اور میں نے ایک بازو اس کا رکھ لیا نا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جا کے بات بھی پوچھوں گا اور ساتھ ساتھ اگر تناول فرمائیں گے تو بھی دوں گا۔ فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام کے پاس ہم گئے، فسألناہ عن ذالک، مسئلہ بھی پوچھا، فقال، کہا کہ معکم منہ شیء، کچھ ہے، فناولتہ العضد، تو میں نے اس کا جو بازو تھا وہ دیا، فاکلھا، تناول فرمایا، حتی تعرقھا، اس سے دانتوں سے گوشت اتارا، وہو محرم، اور احرام کی حالت میں تھے۔ اور ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر شکاری نے مدد نہ، محرم نے مدد نہ کی ہو، نہ شکاری کی، اور نہ کچھ بتا، نہ اشارے سے، نہ کسی اور طرح سے، نہ قول سے، تو پھر اس کا کھانا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ اور بعض علماء کہتے کہ اگر اس نے محرمین کے لیے شکار کیا تو پھر ناجائز ہوگا، لیکن صحیح بات ہے کہ محرمین کے لیے کیا ہو یا خود کے لیے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے جب تک انہوں نے اشارہ وغیرہ سے مدد نہ کی ہو۔ تو یہ ترجمۃ الباب کے الفاظ حتی تعرقا، کیونکہ یہاں پر تعرق کا لفظ ہے نا باب میں کہ باب تعرق العضد۔ قال ابن جعفر کہتے کہ وقال حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادہ مثلہ۔